اس نے ٹیمپل لوز کیا اور اس نے بولنا شروع کیا کہ یہ وہ بزنس ہے جو کہ 1.5 سال میں اس موٹر سائیکل سے مجھے آج 2400 سی سی کی کیا 4 ٹربو میں لے کے آ گیا، جس موٹر سائیکل کو میں کسی کے سامنے چلاتے میں بھی شرم محسوس کرتا تھا۔ یہ وہ بزنس ہے جو 1.5 سال میں مجھے ایک 2 کمروں کے فلیٹ سے 400 گز کے گھر میں لے کے آ گیا، اور اس کے بعد ایک ہی خواہش تھی اس دل میں، ایک ہی کاش باقی تھا اس دل میں کہ کاش مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے اپنے گھر کی زیارت نصیب کرے، روضہ رسول کو دیکھ سکوں اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا سکوں۔ کہنے لگے جب اس چیز کا مجھے خیال آیا کہ یہ بھی ایک خواہش ہے میرے دل میں اور یہ بھی ایک خواب ہے میرا، پتہ نہیں اگلے سال نصیب ہو سکے یا نہ، میں نے اپنے حج کے ٹریول ایجنٹ کو فون کیا اور کہا میں اس سال حج پہ جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ظفر بھائی کافی دیر ہو چکی ہے، اب تو پاسبل نہیں ہے۔ کہنے لگے ٹرائی کرو، اگر بلاوا آیا ہوا تو شاید چلا جاؤں۔ اس شخص نے 2 دن بعد ظفر علی رانا کو فون کر کے کہا کہ خیال یہ ہے کہ آپ اگلے سال پہ پوسٹ پون کر دیں۔ ظفر علی رانا نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا کیونکہ خرچہ اتنا ہو جائے گا جتنے میں اگلے سال تقریباً 3 لوگ حج کر سکیں۔ ظفر علی رانا کو جب ہلکا سا گرین سگنل ملا اور ایک راہ نظر آئی، ہلکا سا دیا نظر آیا، کہنے لگا میں آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ ظفر علی رانا فوراً ان کے پاس پہنچے، ان سے کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا خرچہ بہت زیادہ ہو جائے گا۔ کہنے لگے حساب لگا کے بتاؤ کتنا خرچہ ہوگا۔ اس نے حساب کتاب لگا کے جب بتایا تو ظفر علی رانا نے اس کو ایک بڑی چھوٹی سی بات کی کہ اس کو ڈیوائڈ کر دو 82 سے، کتنا اماؤنٹ آیا؟ ظفر علی رانا کا کہنا ہے جو اماؤنٹ اس نے بتایا تھا وہ میری 2 ہفتے کی انکم تھی۔ اس بات کے کم از کم اس ہال میں اس وقت 50 سے 60 لوگ گواہ بیٹھے ہیں، اور یہ بات سننے کے بعد شاید ہی کوئی آنکھ ایسی تھی جو نم نہ ہو، کیونکہ یہ بتانے کے بعد وہ شخص پہ بات نہیں کر سکا تھا۔ ہمارا رائٹ روم بھائی آپ لوگ تھے جو وہاں پہ، اور ہر شخص رو رہا تھا، اور وہ شخص جس نے سوال کیا تھا وہ اپنے گھٹنوں میں سر دے کے کم از کم 1 گھنٹے تک بیٹھا رہا تھا۔ یہ ہے یہ بزنس، لیکن یہ ہر اس شخص کے لیے نہیں ہے جو کچھ نہ کر کے سب کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آپ اطلاع کے لیے جس شخص کا میں نے ابھی ذکر کیا، 9 تاریخ کو اس کو حج پہ جانا ہے۔ کون سی تاریخ کو؟ 9 تاریخ کو، آج 31 ہے، کتنے دن باقی ہیں؟ 9 دن۔ وہ شخص آج صبح 6 بجے کی فلائٹ سے اسلام آباد گیا ہے، 2 دن اسلام آباد میں اپنی ٹیموں کے ساتھ رہے گا، اس کے بعد وہ شخص لاہور جائے گا، 2 دن لاہور رہے گا، 5 تاریخ کو وہ شخص واپس آئے گا، اور 9 تاریخ کو اس نے حج پہ جانا ہے۔ یہ ہے اس شخص کی، یہ ہے اس کی ڈیووشن، یہ ہے اس کی وہ قربانیاں جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سب کچھ کیا۔ یہ لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ عابد خان کے اندر ایسی کون سی کوالٹی ہے جو آپ میں سے کسی میں نہیں ہے؟ خرم شیخ کے اندر ایسی کون سی کوالٹی ہے جو آپ سب میں نہیں ہے؟ میرے اندر ایسی چیز ہے جو آپ سب میں نہیں ہے؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی بولنا سکھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی وہ سب چیزیں عطا کی ہیں جو میرے پاس ہیں، ایک دماغ، 2 آنکھیں۔ تو آپ لوگ کیوں نہیں کر سکتے یہ کام؟ کیا چیز ہے جو آپ کو روک، اور وہ کیا چیز ہے جس نے مجھے نہیں روکا، جب میں جس کی وجہ سے نہیں روک سکا؟ آپ لوگوں کے پاس تو وہ سب چیزیں موجود ہیں جن کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آج سے 6 سال اور 16 دن پہلے جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا، میں اور میرا چھوٹا بھائی ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرتے تھے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے تھے، ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کی کوشش میں ایک دوسرے کو سکھاتے تھے۔ کوئی نہیں تھا بتانے والا، کوئی نہیں تھا سمجھانے والا، جتنے تھے سب ٹانگیں کھینچنے والے تھے، جتنے تھے سب یہی کہتے تھے کہ اچھی بھلی نوکری کر رہے ہو، پاگل ہو، $30 کے آگے بھیک مانگو گے لوگوں کے آگے جا کے $30 کی۔
जिस वक्त मैंने ये बिजनेस में ज्वाइन किया था उस वक्त 25,000 dirham मेरी बेसिक सैलरी थी। कंपनी ने मुझे फर्निश्ड एकोमोडेशन दी हुई थी, कंपनी ने मुझे फुली मेंटेन गाड़ी दी हुई थी, कंपनी मेरे बच्चों के स्कूल की फीस पे करती थी, मेरा मेडिकल, टेलीफोन का बिल, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एवरीथिंग वाज पेड बाय द कंपनी। कम से कम 45 से 50,000 का पैकेज था मेरा दरहम का। जब उस वक्त मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो सबसे पहले अपने दोस्त को बताने आया था, आबिद खान को। इन्होंने मेरा मजाक उड़ाया था, इन्होंने कहा था दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा, किन चक्करों में पड़ रहा है, 40-50 हजार सैलरी है तेरी, $30 के लिए लोगों के आगे भीख मांगेगा। तो मैंने इनको ये कहा था कि ये $30 का बिजनेस नहीं है, $30 मिलियन का बिजनेस है, समझने की कोशिश करें। लेकिन आपके सामने और आपके साथ मौजूद होते हैं आबिद खान, पूछ लीजिएगा कभी अगर मैंने इनको एक दफा भी कन्विंस करने की कोशिश की हो, नहीं। उस दिन के बाद जब